بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا تارا حسین بھائی حسن دا پیارا حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رشتے تھے۔ حضور کے حقیقی چچا بھی تھے اور خالہ زاد بھائی بھی۔ اس خاندانی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے ان کو دودھ پلایا تھا۔ عمر میں بھی زیادہ فرق نہیں تھا، صرف 2 سال حضور سے بڑے تھے، لیکن نسل و خاندان اور قوم و وطن کے اعتبار سے اسلام میں کسی کو بزرگی نصیب نہیں ہوئی۔ اسلام میں بزرگی کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جتنا زیادہ اللہ کے کاموں میں لگاتا ہے اتنا ہی اس کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو سپہ گری اور پہلوانی کا جوہر زیادہ سے زیادہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت حمزہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حق اور شکر اس طرح ادا کیا کہ رسول خدا کی زبان سے سید الشہداء تمام شہیدوں کے سردار کا لقب پایا۔ حضرت حمزہ کی والدہ حالہ بنت وہب سرور کائنات کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا، کربلا کا حسین شہزادہ حسین جنتی جوان کیسا۔ حضرت حمزہ کو بچپن ہی سے پہلوانی اور سیر و شکار کا بڑا شوق تھا۔ تیر اور تلوار رات دن کا مشغلہ تھا۔ توحید کی آواز گھر ہی سے بلند ہوئی اور مکے کی گلیوں میں گونج گئی۔ 38 ہوش مند حضرات نے اسلام قبول کر لیا، لیکن انہیں سیر و شکار اور تیر و تلوار نے اتنی فرصت نہ دی کہ ادھر متوجہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف عجیب طریقہ سے رہنمائی فرمائی۔ ایک دن شکار سے واپس آ رہے تھے، شہر میں داخل ہوئے، راستے میں لونڈی ملی۔ اس نے کہا کاش تھوڑی دیر پہلے تم آ جاتے تو اپنے بھتیجے محمد کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا وعظ کہہ رہے تھے کہ ابو جہل نے سخت گالیاں دیں اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ آئے۔ یہ سننا تھا کہ خون نے جوش مارا اور تڑپ گیا اور تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ غصے سے اتنا بے تاب ہو رہے تھے کہ راستے میں ملنے والے دوستوں کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے۔ سیدھے خانہ کعبہ پہنچے۔ ابو جہل کو دیکھا، وہ اپنے اہالی و موالی کے درمیان وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی جھپٹے، اس کے سر پر اس زور سے کمان دے ماری کہ سر کھل گیا اور وہ بری طرح زخمی ہوا۔ اس کے اہالی و موالی مدد کو دوڑے اور بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا تصور میں لاؤ اپنے وہ دوش نبوی کا پیارا منظر، پھر تمہیں یہ خبر ملے گی حسین مومن کی شان کیسا۔ حمزہ شاید تم بھی بددین ہو گئے ہو۔ فرمایا جب مجھ پر اس کی سچائی ظاہر ہو گئی تو کون چیز اس سے روک سکتی ہے۔ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں وہ سب حق ہے۔ خدا کی قسم اب میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے حمزہ کا یہ جلال دیکھا تو مددگاروں کو ہاتھا پائی کرنے سے منع کر دیا۔
یہ وہ زمانہ تھا کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے کمزور اور ناتواں مومنین کو محفوظ رکھنے کی غرض سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارکم بن ابی کے گھر میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ لوگ اسلام کا نام لیتے ہوئے لرزتے تھے۔ ایسے سخت وقت میں حضرت حمزہ نے جس بے خوفی سے حق کا اعلان کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب حضرت حمزہ کی سپہ گری کا لوا مانے ہوئے تھے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے سے اچانک حالت بدل گئی۔ اب کفار مسلمانوں کو ستاتے ہوئے کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس طرح حضرت حمزہ نے اللہ کی راہ میں اپنی بہادری اور سپہ گری کی پہلی گواہی دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ کے مسلمان ہونے سے کفار میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ مشورے کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے طرح طرح کی تجویزیں ہونے لگیں۔ سبحان اللہ، شان حمزہ۔ سر پہ قاتل کھڑا ہوا ہے، پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہے۔